بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء پہ گفتگو ہو رہی ہے اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے بہت تفصیلاً بات کی، موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے بندگان خدا کی جانب، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بندگان خدا میں جو خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو، اور وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں بھٹکانا چاہتے ہیں، اور صرف بھٹکانا ہی نہیں چاہتے، وہ تمہیں بھٹکا کے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، خواتین و حضرات، نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو قوانین الہی ہیں، ان کی اتباع کرتے ہوئے زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ بہت ساری گفتگو اس موضوع پر ہو گئی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے سورہ نساء کی آیات 29 اور 30 کے حوالے سے۔ پہلے بھی ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ سورہ نساء یہ نزول ہو رہا ہے غزوہ احد کے بعد، معاشرت ترتیب پا رہی ہے، تشکیل ہو رہی ہے، سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بات کی نکاح کے حوالے سے، یتامہ کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات کہ میراث کے اصول، قوانین اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رکھ رہا ہے اور بالکل وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تہذیب معاشرہ ہو اور تطہیر معاشرہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے، لین دین کرو جو جائز ہو، جو شرن ہو، جو حق کے ساتھ ہو۔ اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا، یعنی کہ جو حق کے ساتھ معاملات نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ خواتین حضرات، ان بہت ساری باتوں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک چیز یہ کہ صاحب لین دین کی بات ہو رہی ہے، باطل طریقے سے مال نہ کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں، وہ بھی تو ایک باہمی معاملات طے کر لیتے ہیں۔ سود کے معاملات برضا و رغبت طے کر لیے جاتے ہیں۔ اصول کیا ہیں، باطل طریقے کیا کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن طریقوں پر عمل کرنے سے روکتا ہے، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی خواتین و حضرات۔ اور یہ آیات 28 اور 29 اور 30 یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں لمحے موجود میں، جو ہم بات کرتے ہیں ٹو ڈوز کی، کہ ٹو ڈوز کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے مفتی محمد عمران صاحب، ممتاز عالم دین، ثواب سے واقف، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ مفتی عمران صاحب سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، علوم جدیدہ مکمل واقف۔ خواتین و حضرات، جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، زندگی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ لکھوی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، پروفیسر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء آیات 29 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم
بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم چلیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی جانب کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے برس کی عمر میں نبوت ملی؟ درست جواب 40 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا ہوا پر قابو تھا اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا؟ 3 آپشنز، حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234300980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ قبلہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب آپ کی جانب ہم آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آیات نازل فرما رہا ہے، احکامات نازل فرما رہا ہے، معاشرے ترتیب پا رہے ہیں، تہذیب ہو رہی ہے، تطہیر ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مال نہ کھاؤ باطل طریقوں سے۔ ارشاد، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ انیک صاحب، جیسا کہ انٹرو میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاشرتی احکام ارشاد فرمائے ہیں سورہ نساء کے اندر، اور دیگر معاشرتی احکام کے ساتھ چونکہ ایک معاشرہ تشکیل پا رہا ہے اور معاشرے کے اندر جو دیگر بہت سارے امور اہم ہیں کہ ان کے بارے میں احکام دیے جائیں، اس میں جو مالی امور ہیں خاص طور پر یہ بھی بہت اہم ہیں، اس لیے کہ انسانوں کی معاشرت جو ہے اس کا بہت سارا گہرا تعلق معیشت کے ساتھ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو معاشی بنیادوں پر باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، اس سے رشتے بنتے ہیں، اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ حقیقی رشتہ داری کیا ہوتی ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں جہاں مالی معاملات آ جاتے ہیں لوگوں کی رشتہ داریاں بھی بدل جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان مالیات کو اور اپنی معیشت کو سامنے رکھ کے اپنے معاشرتی تعلقات بناتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ کریم نے بہت ڈائریکٹ براہ راست خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اور جہاں تک یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کی بات ہے، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہم گزارش کر چکے ہیں یہاں پہ اپنے پروگرامات کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنو کا جو ڈائریکٹ خطاب ہے یہ بھی اس امت کا، امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی امتوں کو بھی وحی آئی، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، زبور نازل ہوئی، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں یا صحیفے آئے ہیں، کبھی بھی اللہ کریم نے امت کو براہ راست خطاب نہیں فرمایا. اور یہ خاص طور پر امت محمدیہ کو یہ امتیاز حاصل ہوا ہے کہ اللہ کریم براہ راست خطاب فرماتے ہیں. پہلے انبیاء کو خطاب ہوتا تھا اور انبیاء کے بعد ان کے ذریعے سے امت کو احکام دیے جاتے تھے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا ہی اہم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو اہل ایمان کو بہت زیادہ الرٹ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک براہ راست ان کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے یہ بات سننی چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا ہم سب کو خطاب ہے، اور خطاب کیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہاں پہ 2-3 باتیں اہم ہیں، یعنی پوری آیت کو اگر ملحوظ رکھیں تو 3 باتوں کی یہاں پہ نشاندہی فرمائی گئی ہے. 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 2 باتوں سے منع کیا گیا ہے اور 1 بات کی اجازت دی گئی ہے. اور یوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 3 باتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ اپنے مال باطل طریقے سے ایک دوسرے کے باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. کھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف ان چیزوں کے ساتھ ہے جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ جو تصرف ہے کسی کے مال میں بھی، کسی بھی طرح کا تصرف وہ اس کے اندر شامل ہے. یعنی کسی کا مال لے لینا، مال لینے کے معروف طریقے، جہاں یہاں پہ جو لفظ باطل ہے یہ بہت اہم ہے. اس کے مقابلے میں قرآن پاک نے لفظ حق استعمال فرمایا ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جو معیار پر پورا اترے. مختلف معنی اہل لغت نے کیے ہیں، لیکن جو بہت معروف جو ہماری اصطلاح کے بھی مطابق ہے وہ یہ کہ حق وہ ہوتا ہے جو معیار پر پورا اترے، اور جو چیز اور نتائج کے اعتبار سے بھی وہ درست ہو، یعنی ریزلٹ اورینٹڈ ہو. باطل وہ ہوتا ہے جو معیار پر پورا بھی نہیں اترتا اور اس کے نتائج بھی ٹھیک نہیں نکلتے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ مال اگر کھانا ہے تو حق کے مطابق اگر کھاؤ گے، یعنی اگر الا ان تراضٍ بینکم جو ہے آپس میں تم اگر رضامندی سے کرو تو اس کی آگے تشریحات ہیں. لیکن لفظ باطل یہ بتا رہا ہے کہ صرف ان طریقوں سے مال کھانا یا ایک دوسرے کے مال میں تصرف جائز ہے جو اللہ کریم نے معیار مقرر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں. ساری احادیث جو ہیں، حدیث کی جو ساری کتابیں ہیں، ان کے اندر جو کتاب البیوع ہے، یعنی یہ خرید و فروخت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مال کے لین دین کے معاملات ہیں، یہ اتنی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی ایسا ابہام باقی نہ رہے کہ لوگ جو ہیں وہ حرام طریقے کی طرف چلے جائیں. اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ باطل طریقے سے کہا گیا کہ نہ کھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کا تصرف، ایک شخص کے مال کا تصرف دوسرے کے لیے وہ مطلقاً حرام ہے جب تک کہ وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر کسی کے اوپر کوئی طریقہ لاگو ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے تو پھر تو وہ جائز ہوگا، وگرنہ وہ مطلقاً حرام ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا مال استعمال کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے کہ حرمت مالہ کا حرمت دمہ، کہ کسی شخص کی مال کی حرمت بھی اسی طرح ہے، مومن کے مال کی حرمت بھی اسی طرح ہے جس طرح اس کے جان کی حرمت ہے. جان کا جس طرح وہ خود مالک ہے اور دوسرے کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہے، اسی طرح مال میں بھی جس طرح وہ خود مالک ہے دوسرے کو اس کا تصرف کا حق نہیں ہے. باقی اس کی تفصیلات آ جائیں گی جب آپ آگے پروگرام کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور پھر بہت سے سوالات اس ذیل میں اٹھیں گے کہ باطل سے مراد کیا ہے، طریقے کیا ہیں، اور مثال کے طور پر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلاً بات کی کہ شرعاً اور اخلاقاً جس کی دین اجازت دیتا ہو وہ حق ہے، اور وہ جس کی اجازت دین نہیں دیتا ہو یا وہ معیارات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے ہوں یا منع کیا گیا ہو وہ باطل ہے. ایک بات یہ، اس کے ساتھ ساتھ میں سوال یہ بھی رکھوں گا کہ دوسروں کا مال تو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لیکن جو اپنا مال ہے جو میرے پاس ہے کیا میں اس کو بھی باطل طریقوں سے خرچ کر سکتا ہوں، یہ اگلی بات ہوگی. لیکن ارشاد فرمائیے باطل طریقوں سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق صاحب دیکھیں، ہم آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بڑے نفیس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں.
جو قرآن حکیم کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، ٹھیک، اپنے مالوں کو. یہ جو کم کی ضمیر ہے یہ ضمیر جمع مخاطب حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال. بہت اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم معاشرے میں بسنے والا کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ نے اس کو کسی انداز میں بھی نقصان پہنچایا تو وہ نقصان صرف اس شخص کا نقصان نہیں ہوگا، وہ پورے معاشرے کا نقصان ہوگا. اور کیونکہ آپ اس معاشرے کے فرد ہیں تو وہ نقصان آپ کا بھی نقصان ہوگا. آپ کی بات کی سپورٹ کرتے ہوئے سبحان اللہ، کیا نقطہ آپ نے اٹھایا، وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم، اپنی جانوں کو تلف نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. فوراً بتا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس معاشرے کے رہنے والے فرد ہو تو وہ بنیانم مرصوص کی مثال ہونی چاہیے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونی چاہیے، ہر فرد کا دوسرے فرد سے رابطہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، رحماؤ بینہم، آپس کے اندر بھائی بھائی ہو، ٹھیک ہے نا. بھائیوں والی مودت تمہارے اندر ہو، محبت تمہارے اندر ہو. اگر تم نے کسی کو نقصان پہنچایا تو خبردار یہ نہ سمجھنا تم نے اس کو تکلیف دی ہے، وہ اصل میں تمہارے معاشرے کا فرد ہے، تمہارا بھائی ہے. تو وہ تکلیف تم نے اپنی ذات کو پہنچائی ہے نادانستگی کے اندر. تو اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں کسی شخص کو تکلیف دیتے ہیں، کسی پڑوسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا کسی بھی بسنے والے شخص کو کوئی تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں، تو وہ صرف اس کی ذات کو نہیں ہے، پورے معاشرے کو تکلیف ہے. اور کیونکہ آپ اس معاشرے کے فرد ہیں تو یاد رکھیے پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ خود آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور آپ بھی اس تکلیف کے اندر پھر ایک وقت آنے پہ مبتلا ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں اگلی بات پر کہ باطل طریقے کیا کیا ہیں. تو اب باطل کے اندر ہر وہ چیز شامل ہو جائے گی کہ جس کا اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرما دیا. چاہے وہ سود کا طریقہ کار ہو، وہ رشوت کا طریقہ کار ہو، یا وہ کوئی اور اس طریقے کے ناجائز طریقے کار ہوں کہ جس کے اندر غیر معروف طریقے سے دولت کو ہتھیا لیا جائے یا اکٹھا کر لیا جائے، وہ تمام کے تمام اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الا ان تکون تجارتا، اگر تجارت کا طریقہ ہوگا تو جائز ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں تمہاری اس میں باہری رضامندی ہوگی، تم جو پرسنٹیجز سیٹ کرو گے، جو پروفٹ کے اندر مارجن طے کرو گے، جہاں وہ ہوگا اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے طریقے، جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ بات اٹھائی تھی کہ بھئی سود کے اوپر فریقین راضی ہیں، سود لینے والا بھی راضی ہے، دینے والا بھی راضی ہے، رشوت کے اوپر دینے والا بھی راضی ہے، لینے والا بھی راضی ہے. تو کیا کسی چیز کے اندر اگر دونوں فریقین راضی ہوں تو اس چیز کو حلال کر دیا جائے گا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے کہ ود ان دا لمٹس آف اسلامک شریعہ آپ کو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جس معاشرے کے فرد ہیں اس معاشرے کو تشکیل دینے والی ذات آپ کے رب کی ذات ہے، اور اس کے اندر بسنے والا ہر شخص اسی قرآن و حدیث کا پابند ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے اتارا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے خیر اور شر کا تعین کرے گا تو اسلام کی نظر میں نہ اس کی خیر کو خیر مانا جائے گا، نہ اس کے شر کو شر مانا جائے گا. خیر اور شر کا تعین یہ کرنا اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا منصب ہے. انہوں نے جس چیز کی اجازت دے دی وہ چیز کی جائے گی، جو اس کے خلاف ہوگی اسلامک شریعہ میں اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا. سبحان اللہ. یعنی دین حقیقی رضامندی اسے مطلوب ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ سبحان اللہ جس طرح کلیئر کر دی، بالکل واضح کر دی بات مفتی عمران صاحب نے. یہ جو تمام معاملات آ رہے ہیں سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، اس کی تہذیب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی تطہیر کے لیے، یعنی دین ایک معاشرہ چاہتا ہے. دین معاشرے کو کیسا مرتب شکل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جس میں جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا تھا معاشی حوالوں سے کہ معیشت بھی پاکیزہ ہو. معیشت پاکیزہ ہوگی، معاشرت پاکیزہ ہوگی. دین کو کیسے معاشرے مطلوب ہیں، ارشاد فرمائیے. جی، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، بڑی اہم بات ہے کہ اسلام میں فرد بھی اہم ہے، لیکن فرد اتنا اہم نہیں ہے جتنا معاشرہ اہم ہے. اگرچہ معاشرہ فرد سے ہی بنتا ہے، لیکن اسلام معاشرے کو زیادہ اہم قرار دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ اسلام معاشرتی اصلاح کے لیے اپنے افراد کو قربان تک کر دیتا ہے تاکہ معاشرے کو زندگی دی جا سکے. جیسا کہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
کہ جب تم قصاص میں کسی شخص کو، کسی فرد کو قتل کر رہے ہوتے ہو تو حقیقت بظاہر تو ایک شخص کی جان لی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر پورے معاشرے کی زندگی کا راز مضمر ہوتا ہے، بچانی مقصود اور وہ زندگی بچانی مقصود ہوتی ہے. تو اس لیے معاشرہ بہرحال اہم ہے، اجتماعیت بہرحال اہم ہے، اور یہی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی. اور جہاں تک یہ باطل کی بات ہے کہ ایک تو حرام وہ ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام ہے. حرام چیزیں جو قرآن میں بتا دی گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حرام وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام. جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی وہ حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی وہ حرام. دوسری وہ حلال اور حرام ہے جس کی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر موجود ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دے دی گئی کہ آپ جو خبیث چیزیں ہیں، جو ناپاک چیزیں ہیں، جو معاشرتی اصلاح کے منافی ہیں، ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے دیتے ہیں، اور جو معاشرتی اصلاح کے لیے ضروری چیزیں ہیں، طیبات ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دیتے ہیں. لہذا اتھارٹی کا معیار طے ہو گیا. اب حق وہ ہے جو اس معیار کے مطابق ہوگا، اور جو اس معیار کے مطابق نہیں ہے وہ باطل ہے. اب یعنی ہمارا دین معاشروں کو طیب دیکھنا چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ معیار سیٹ کر دیا، اور اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں رشوت کی تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ حرام ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سود کی تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حرام ہے. چوری ہے، ڈاکہ ہے، غصب ہے، کتنی چیزیں ہیں وہ ساری حرام ہیں. اصل میں جو ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ ہر معاشرے کا مسئلہ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے مسائل معاشی اعتبار سے، چونکہ یہ بہت پیچیدہ نظام ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو انسان یعنی جس کو گرے ایریا کہا جاتا ہے، کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے، کہ پتہ نہیں یہ حرام ہے، اس کو کیا کیا جائے. چونکہ اس کے ساتھ معاشرت وابستہ ہے، معیشت کے ساتھ، چونکہ اس کے ساتھ سارا عبادات کا نظام وابستہ ہے کہ کسی شخص کے پیٹ میں اگر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، حرام بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. رہ گیا وہ گرے ایریا جو ہر دور میں لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے. مختلف معاملات کے اندر، مختلف معاشی پروڈکٹس کے اندر، معاشی کنسائنمنٹس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو شبے میں ڈالتی ہیں اور شبے میں مبتلا کرتی ہیں. تو فرمایا وَبَيْنَهُمْ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام واضح ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن درمیان میں گرے ایریاز ہر دور میں موجود رہے ہیں. اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص ان شبہات کے اندر، اس گرے ایریا میں چلا گیا، وہ ایسا ہے فقط واقع فی الحرام، جیسے وہ حرام میں چلا گیا. اور جو ان سے بچ گیا، یعنی جو چیز شک میں مبتلا کر رہی ہے، شبہ میں مبتلا کر رہی ہے، اس سے بھی بچ گیا. اس کو چھوڑ دو. فمن اتقى الشبہات، جو ان شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا، فرمایا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ان آیات کے اندر ہمیں وہ ضابطہ دے دیا ہے کہ معاشی معاملات کو ہم نے چلانا ہے تو اس معیار کے مطابق چلانا ہے. اگر اس معیار کے مطابق نہیں ہے تو وہ سارا باطل ہو جائے گا. وہ چیزیں بھی حرام ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام ہیں، اور جو طریقہ کار کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں وہ بھی حرام ہیں. وہ چاہے باہمی معاملات کی طریقہ کار میں حرام ہوں یا ذاتی طور پر اپنے استعمال کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے تفصیل بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصب مال کے حوالے سے کون کون سی چیزیں حلال ہیں، اور صرف مال کے حوالے سے، مال صرف کرنے کے اعتبار سے بھی. مال خرچ اپنا مال ہے، اپنا مال ہے، خود کمایا ہوا ہے، ہر جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں اسراف بھی، اس میں تبذیر بھی. یعنی اگر خرچ کر دیا کسی ایسی جگہ پر جو جائز ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کر دیا تو وہ اسراف ہے، اس سے بھی قرآن نے منع کیا ہے. اور اگر کسی ایسی جگہ خرچ کر دیا جو ویسے ہی جگہ ہی ناجائز ہے کہ اس پر خرچ نہیں ہونا چاہیے تو وہ تبذیر ہے. اس کے بارے میں نبی کریم اس میں قرآن نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں، ناجائز کاموں پہ خرچ کرنے والے، چاہے تھوڑا خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، سبحان اللہ، باتیں اور کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ تمام گفتگو، بنیادی گفتگو آپ دونوں حضرات نے فراہم کر دی. دین معاشرے کیسے چاہتا ہے؟ میں نے اشارہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب کی بات سے، ایک جملہ لیا تھا میں نے کہ دین طیب معاشرے چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
دین بااعتماد معاشرہ چاہتا ہے. میں خواہ کسی مل کا مالک ہوں یا مل کا مزدور، میں سبزی والا ہوں یا کپڑے والا، جب میں کوئی اپنے مسلم معاشرے میں کاروبار کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، تو مجھے آپ پر یقین ہونا چاہیے، آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ. بات ہوتی ہے انما المؤمنون اخوہ. یہ ہمارے معاشروں کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا پاکیزہ، ایسا بااعتماد جو دین دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے معاشرے آج مارکیٹ میں چلے جائیے، میں ایک دکاندار سے کپڑا لینے کے لیے جاؤں تو مجھے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ آدمی جو مجھے کپڑا دکھا رہا ہے، کیا مجھے جو کپڑا کاٹ کے دے گا وہ اسی تھان میں سے دے گا؟ جو پیسے مجھ سے یہ مانگ رہا ہے کیا یہ پیسے جائز ہیں؟ اس پر کچھ گفتگو فرمائیے تاکہ ہمارے معاشرے پاکیزہ ہوں. دیکھیں انیق صاحب، یہ 2-3 باتیں ایک ساتھ آ گئی ہیں، ہم باری باری تھوڑا اس کو عرض کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اہم نکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، کہ حدیث شریف کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا جب روز قیامت بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس سے جہاں یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، تو وہاں اگلا سوال یہ بھی ہوگا کہاں خرچ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف کمانے پر توجہ نہیں دینی، ہم نے اس کے خرچ کے وقت اس کے صحیح استعمال پر بھی توجہ رکھنی. سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال کسی بھی ایسے کام کے اندر استعمال ہو جائے جو کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ہو، اور جب وہاں پر ہم نے استعمال کر لیا تو بے شک وہ حلال ذرائع سے کیوں نہ کمایا ہوا مال ہو، اگر ہم نے اللہ کی مرضی، اس کی رضا، اس کی منشا کے خلاف اس کو خرچ کیا تو روز محشر ہماری اس پر پکڑ کی جائے گی، ہماری اس پر گرفت ہوگی. تو ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے. دوسری اہم بات جو بڑی غور طلب اس آیت کریمہ میں ہے وہ ہے کہ ان تکون تجارتن ان تراد منکم، کہ جس پہ دونوں فریقین راضی ہوں. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا فقہ کا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. فقہ کے اندر جب حرام کی تقسیم کی جاتی ہے تو اس میں 2 قسم کے حرام بیان کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے محرم بھی ذاتی ہی، ایک ہوتا ہے محرم بھی غیری ہی، کہ اپنی ذات میں کسی شے کا حرام ہونا اور ایک کسی کی وجہ سے حرام ہو جانا. اپنی ذات میں حرام ہونا جیسے زنا، وہ نفس زنا حرام ہے، شراب نفس شراب حرام ہے، لیکن کسی شے کی وجہ سے حرام ہو جانا. مثال کے طور پر اب آپ نے شراب کا کاروبار شروع کر دیا، اب آپ جو پیسہ دے رہے ہیں یا جو پیسہ لے رہے ہیں وہ ہے تو نقدی، بظاہر تو وہ چیز حلال ہے کہ نقد جا رہا ہے، نقد آ رہا ہے، لیکن جس سورس سے وہ پیسہ، وہ ریونیو جنریٹ کیا جا رہا ہے، وہ کیونکہ سورس حرام ہے اس کی وجہ سے وہ نقدی بھی آپ کے لیے اب استعمال کرنا حرام ہو گئی. تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بے کا ایک اصول قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان تراد منکم، جس میں فریقین راضی ہوں، اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر دور حاضر میں جو تجارت ہو رہی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو یہ آ رہا ہے کہ یقیناً ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اسلامک شریعہ کے اندر پروفٹ مارجن کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہوا کہ آپ نے 10% لینا ہے یا 20% لینا ہے. لیکن آپ ذرا دوسری طرف توجہ کریں، کیا اسلامک شریعہ میں ہولڈنگ کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم مال کو ایکومولیٹ کر کے جمع کر کے احتکار کرنا شروع کر دیں، اور جب معاشرے کے اندر مونوپولی کریٹ ہو جائے، سب کے پاس وہ مال ختم ہو جائے، ہم اس کو معاشرے میں لا کر پھینک دیں اور پھر اپنی مرضی کی منمانی قیمتیں وصول کرتے رہیں؟ اسلام نے ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دی. ذخیرہ اندوزی نبی علیہ السلام نے مطلقاً منع فرما دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجارت جو ہوگی وہ مارکیٹ کے جو بین اصول قرآن و حدیث میں، کتاب البیوع میں، فقہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، ہمیں اس کے مطابق کرنی ہوگی تاکہ انسانیت کا استحصال نہ ہو اور سوسائٹی پر اعتماد انداز سے چلے. وہی آپ کا جواب آ گیا کہ اس میں عدم اعتماد پیدا نہ ہو جائے کہ بندہ یہ بولے یار اس شاپ والے سے لوں گا تو یہ تو پیسے بہت زیادہ کھاتا ہے، یہ تو مارجن بہت زیادہ لے لیتا ہے، تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہونا نہ شروع ہو جائیں، ہمیں اس کا خیال کرنا. اور آپ دیکھیں کہ اس زوال یافتہ اور اس زوال پرست زمانے کے باوجود آج بھی جیسے آپ نے بات فرمائی، بعض دکانوں کے تعلق سے ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ دکاندار بڑا اچھا ہے، لوگ وہیں جاتے ہیں. یہ پیٹرول پمپ پیٹرول نہیں چراتا تو اس پیٹرول پمپ پہ رش ہوتا ہے. بالکل آج بھی یعنی اعتماد پیدا ہو گیا، اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور ہم اگر اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک خاص آدمی کو کچھ تھان دے کر بھیجے کہ اس کو معاشرے میں بیچ دینا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک تھان میں تھوڑا سا نقص ہے، جس کو بیچو اس کو بتا کے بیچنا، اس میں نقص ہے اور اس کی قیمت عام دیگر تھانوں سے کم لگانا. وہ شخص چلا گیا،
جب مال بیچ کر آیا تو یہ بھی بھول گیا کہ کون سا تھان میں نے کس قیمت پہ بیچا، اور یہ بھی بھول گیا کہ میں نے یہ نقص بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا۔ جب آپ نے پوچھا بھائی اس کی وضاحت کی تھی، کہا حضرت وہ تو بھول گیا، تو آپ نے فرمایا یہ پورا کا پورا مال اب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، کیونکہ یہ مال مشتبہ ہو گیا ہے، اس میں شک آ گیا ہے، کیونکہ میں نے مخلوق کو دھوکہ دے کر مال کو بیچ دیا ہے۔ یعنی جس چیز کو بیچا جائے، تجارت کی جائے، اس کی غلط تعریف نہ کی جائے، اس کی غلط تعریف نہ کی جائے، اور اپنی شے کی بے ضرورت تعریفات بیان نہ کی جائیں کہ اس کی ایسی کوالٹیز کو بیان کیا جائے جو اس میں ہے ہی نہیں، اور اس کے عیوب کو چھپا دیا جائے تاکہ اس کی اچھی قیمت مل جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال تو بیچ دو گے، لیکن اللہ اس تجارت سے اپنی برکت کو اٹھا لے گا۔ تو آج جو ہم معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار تو چل رہے ہیں، شاپنگ مالز بھی بھرے ہوئے ہیں، کاروبار بھی اور ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے کہ یار برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ وہ جھوٹ پر مبنی نظام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی برکتوں کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے آئیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پر، آپ یہ فرمائیے کہ اب یہ پر اعتماد فضا، پر اعتماد معاشرہ مسلمانوں کے مابین یہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام ایک بعد اعتماد معاشرہ چاہتا ہے اور ایسا پاکیزہ اور طیب معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ میں معیشت کے حوالے سے صرف اس کی دو ڈائمنشن عرض کروں گا تاکہ وہ آپ کی بات کی وضاحت ہو جائے کہ دیکھیں، ایک ہے سودی معیشت، اور سودی معیشت استحصالی معیشت ہے، اور اس میں وہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں ہر شخص ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ پیسے کیسے کمائے اور دوسروں کا استحصال کیسے کرے۔ ظاہر ہے کسی ایک شخص نے اگر پیسے کمانے ہیں تو وہ دوسرے کا استحصال کرے گا اگر وہ حق کے اس معیار کے مطابق نہیں کرے گا۔ تو یہ پورے سودی نظام اور سودی معیشت کا جو نظام ہے یہ استحصال پر مبنی ہے، یہ اس کسب پر مبنی ہے، اس کسب کے اصول پر ہے کہ یہ مال کمانا میرا بنیادی حق ہے اور جتنا مرضی میں مال کماتا جاؤں مجھے کوئی پابندی میرے اوپر عائد نہیں ہے۔ اسلام جو معیشت دیتا ہے، جو اصول دیتا ہے، یہ باہم خیرخواہی کا نظام ہے اور یہ انفاقی معیشت ہے، خرچ کرنے کی۔ اسلام پوچھتا ہے کہ تم کتنا خرچ کرتے ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے وہ تم خرچ کر دو۔ دیکھیں، سودی معیشت کہتی ہے کہ قرض اگر آپ نے دیا ہے تو آپ اس قرض کے بدلے میں سود لے لو، اور اگر وہ مدت مکمل ہو گئی ہے اور وہ نہیں دے سکتا تو اس سود پر بھی مزید سود لگا لو۔ سودی معیشت کا یہ اصول ہے۔ اور جو انفاقی معیشت ہے اور اسلامی معیشت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ نبی قرآن کہتا ہے کہ اگر قرض دیا ہے اور مہلت پہ وہ نہیں دے سکا تو فرمایا فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مزید فراخی تک مہلت دو، بلکہ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ویسے ہی اگر صدقہ کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بالکل دوسروں کی خیر خواہی اس میں ملحوظ رکھنی ہے، اپنا استحصال ملحوظ نہیں رکھنا۔ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس معاشرے کے بارے میں، اس معاشرے کے تجارتی معاملات، اس کے مالی معاملات کے بارے میں، جہاں ہر شخص یہ سوچ رہا ہو کہ دوسرے کا فائدہ ہونا ضروری ہے، میرا فائدہ اس میں ہو یا نہ ہو۔ تو اسلام تو ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تجارتیں ہو رہی ہوں، مالی معاملات ہو رہے ہوں۔ اہم بات آپ نے فرمائی، میں چاہتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کریں، دوبارہ آپ فرمائیے۔ اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس میں دوسرے کا فائدہ مجھے زیادہ عزیز ہو۔ ارشاد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام تو ایسی معیشت اور ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جہاں ہر شخص چاہے مالی معاملات کر رہا ہو، چاہے تجارتی معاملات کر رہا ہو، لین دین ہو رہا ہو، لیکن ہر شخص کے مد نظر اپنے فائدے سے زیادہ دوسرے کا فائدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب آپ مالی معاملات میں اس کا اطلاق کریں گے تو اس سے یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہی بات وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا، ان کے مالی مور اور تمام مسلمان بھائی اور تمام مسلمان آپس میں سارے مالی معاملات اس بنیاد پر کریں گے، تو پھر آپ اندازہ فرمائیں جس معیشت کے اوپر عبادات کا نظام استوار ہوتا ہے، جس معیشت کے اوپر معاشرت استوار ہوتی ہے اور امتیں بنتی ہیں، وہ کس طرح کی امت اور آپس میں کس طرح سے جڑی ہوئی امت بنے گی جو اس طرح کے نظام معیشت کو لے کر چل رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جزاک اللہ، آپ دونوں حضرات نے جس طرح بالکل واضح کر دی ہے یہ بات، یہ موٹی موٹی باتیں سامنے آ گئی، گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن ہمیں کیونکہ یہ دونوں آیات مکمل کرنی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک تو پچھلی آیت سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے، پچھلے حصے سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔
اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. اس کے کئی ویریشنز ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو فرمائیں. ہم اس کی صرف 2 بنیادی ویریشنز اٹھا لیتے ہیں. اگر ہم اس کو گزشتہ حصے سے آیت کے پیوستہ کر کے دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاشرے میں جو فساد یا جو نقص آپ کے اس باطل طریقے سے مال کو گھسیٹنے اور کھسوٹنے کے اندر پیدا ہو جائے گا تو اس کے اندر معاشرے کے افراد ہلاک ہوں گے اور اس میں آپ خود بھی ہلاک ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, چاہے وہ دنیاوی ہلاکت ہو یا وہ اخروی ہلاکت ہو, آپ اس کے اندر ہلاک ہو جائیں گے. تو اللہ منع فرما رہے کہ دیکھو ایسی لوٹ کھسوٹ معاشرے میں نہیں پھیلاؤ کہ جس سے تمہیں دنیاوی یا اخروی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے. اگر تم لوٹ کھسوٹ کرو گے تو دنیا میں تمہارے مسلمان بھائی جو تمہارے معاشرے میں ساتھ بسنے والے وہ ہلاک ہو جائیں گے, اور تم دنیا میں تو مال کما کے شاید سرخرو ہو جاؤ لیکن آخرت میں تمہیں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فرمایا لا تقتلوا انفسکم. دوسری ویریشن پہ اگر ہم آئیں تو ادھر اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ خودکشی نہ کرو. اب خودکشی نہ کرو تو اس کے اندر 2-3 باتیں حدیث کے اندر جو ہیں ہم مختصراً اس کو عرض کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو روز قیامت اللہ رب العزت جہنم کے اندر اس کو زہر دیتا رہے گا, وہ بار بار زہر کھا کر ہلاکت میں مبتلا ہوتا رہے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے آلے سے قتل کیا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ایک لوہے کا آلہ دے دے گا, وہ بار بار خود کو اس سے مارے گا اور اسی اذیت میں دائمی رہے گا, وہ قتل ہوتا رہے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اگر پہاڑ سے کودا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کی ایسی وادی میں ڈال لے گا کہ جس میں وہ گھسٹتا جائے گا اور لوٹتا رہے گا اور نیچے داتا جائے گا. اصول یہ برآمد ہوا کہ خودکشی حرام ہے واضح طور پر, اور جس طریقے سے بھی آپ نے اپنی جان کو تلف کیا روز قیامت آپ کو اسی عذاب میں دائمی طور پر مبتلا کر دیا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایک بات تو یہ سامنے آ گئی, لیکن اگر ہم دوسری بات جو ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی اسی پر غور کریں تو یہ زیادہ اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے پورے اجتماعی معاشرے کو بچانا ہے, اور اس معاشرے کو بچانے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ دیکھو تم حرام سے 2 روپے زیادہ کما سکتے ہو لیکن خدا کا واسطہ تم دنیا کے اندر اپنے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہو, روز محشر اللہ تم کو ہلاکت میں ڈال لے گا. اس بارے میں اللہ رب العزت ہمیں واضح فرما رہے کہ لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا نہ کرو. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذہن میں آتا ہے, اس وقت یاد آتا ہے اس آیت کے ذیل میں, اس آیت کے اس حصے کے ذیل میں کہ جس نے کسی ایک مسلمان کو قتل کیا اس نے گویا اپنے آپ کو قتل کیا. ارشاد فرمائیے کیا اس سے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے؟ جی بالکل یہ ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ 2 بنیادی طور پر یہاں پہ مفاہیم اخذ ہو سکتے ہیں, بلکہ میں یہ عرض کروں کہ تیسرا جو ان دونوں سے بھی زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی شخص کی جان نہیں لے سکتا. جیسے ایک دوسرے کے مال نہیں کھائے جا سکتے, اسی طرح ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وہاں پہ بالباطل کی بات آ گئی, یہاں پہ بالباطل کی تکرار نہیں فرمائی, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کی جان لیتا ہے تو وہ باطل طریقے سے لیتا ہے. تو ایسا جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ مال کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح سے جان کی حرمت ہے. لہٰذا اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ کوئی شخص جب کسی کا مال کھائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پورے معاشرے کو اس کا جیسے خون نچوڑ رہا ہے, اور جب وہ خون نچوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کے اندر کبھی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی, وہ معاشرہ مردگی کی طرف چلا جائے گا. اور کوئی شخص جب کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ ہر 2 اعتبار سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے جو معاشرہ اگر زندگی سے مردگی کی طرف اور باہمی ان اقدار, ان پاکیزہ اقدار سے جو اسلام نے مقرر کی ہیں ان کی بجائے غیر انسانی اور حیوانی اقدار کی طرف چلا جائے گا تو اس کا اثر بھی اس شخص کے اپنے اوپر ہوگا. اس طرح اس نے اگر دوسرے کو قتل کیا تو اپنے آپ کو بھی قتل کیا. اور دوسرا جو ڈائریکٹ اس کے اوپر اثر ہوگا, اگر کسی کو اس نے قتل کیا ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر ہوں گے. ظاہر ہے وہ مجرم قرار کر پائے گا, دنیا میں اگر وہ سزا نہ بھی پا سکا تو آخرت میں اس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص جب کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ تو مجرم ہے ہی, وہ پکڑا ہی جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹ ان تینوں امکانات کے باوجود خودکشی کرنا اور معاشرے کو قتل کرنا اور اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی شخص کی جان لینا, اس سے ان تینوں مفاہیم کے باوجود اصل اشارہ اسی طرف ہے کہ کوئی بھی کام کوئی ایسا ہوگا جس کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہے, کوئی ہیلے بہانے سے کسی کا مال کھائے گا, 1 روپیہ بھی کوئی شخص کسی کے زائد کھائے گا تو اس سے ظاہری فساد پیدا ہو یا نہ ہو, اور کسی پلاٹ کے جھگڑے میں لوگ قتل ہوں یا نہ ہوں,
وہ شخص جب کسی کا مال کھا رہا ہوگا تو حقیقت میں وہ جیسے کسی کا خون نچوڑ رہا ہے، یہ اسی کے مترادف ہے کہ جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ ٹھیک، اور اس نے کیونکہ معاشرے طیب اور پاکیزہ ہونے چاہیے، بااعتماد ہونے چاہیے، وہ معاشروں کو قتل کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسی فضا پیدا نہیں کر رہا یا اس ایسی فضا پیدا کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو رہا۔ آگے چلتے ہیں، اس پہ بھی بڑی گفتگو ہو گئی، آپ مزید کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک، آگے اب چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا۔ یہ پچھلی آیت کا آخری ٹکڑا بھی ارشاد فرما دیجئے، میرے خیال اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ کیا ان اللہ کان بکم جی رحیما؟ اس پہ میں عرض کرتا ہوں، اس پہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلی جو پوری بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ ایک پورا نظام ہے، یہ اس نظام کی علت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی پابندیاں لگائی ہیں، یہ حلال و حرام کی جتنی پابندیاں ہیں، معاشرتی تعلقات کی، معاشی تعلقات کی جتنی پابندیاں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پابندیاں لگائی ہیں۔ تو یہ جو آخری ٹکڑا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پابندیوں کی، ان احکام کی علت بیان کی گئی ہے یہاں پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب پچھلی آیات میں، بلکہ کل ہی ہم نے بات کی اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ تو معاشروں کی طرف، انسانوں کی طرف، اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے، لیکن جو خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں وہ تم کو دور لے جانا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اور اللہ سے بڑھ کے مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے باوجود میں تو مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، لیکن اگر کوئی وہ کرے گا، یعنی اس میں یہاں پر عدوان اور ظلم دو لفظ آئے الگ الگ۔ ایک تو میں یہ چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں ان کو آگ میں ڈال دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، وضاحت فرما دیجئے۔ اور یہاں پر عدوان کو الگ اور ظلم کو الگ کیوں رکھا گیا؟ دیکھیں، دشمنی جو ہے نا وہ عموماً ہوتی ہے برابری کے لوگوں میں۔ عدوان کا لفظ ہے دشمنی کے معنوں میں، یہ ہوتی ہے برابری کے لوگوں میں، ٹھیک ہے نا۔ ہم پلہ لوگ ہیں، ہم پلہ لوگ جب آپس میں لڑتے ہیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کر دیا کہ پلاٹوں کے جھگڑے ہو جائیں یا جائیدادوں کے جھگڑے ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یہ جو مال کھسوٹا ہے یا لوٹا ہے، اگر تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ تمہاری دشمنیاں تھیں، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک تو اس کی بھی تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی حد کو پھیلانگ جاؤ اور اسلامی قواعد اور شریعت کے اصول و مبین کو چھوڑتے ہوئے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر بیٹھو، تو دشمنی بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات ہے ظلم۔ ظلم جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور کر رہا ہوتا ہے کمزور کے اوپر۔ اب اس کی طاقت کا لیول مختلف ہو سکتا ہے، چاہے وہ حکمرانی کے طور پہ طاقتور ہو، یا کسی عہدے کے طور پہ طاقتور ہو، یا ایک آپس میں باہمی لین دین کے اندر آپ بائر ہیں، آپ خریدنے والے ہیں، دوسرا سیلر ہے، تو اس کے پاس اس وقت طاقت ہے کہ چیز اس کے قبضے میں، وہ اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے، اس طور پہ ظلم ہو رہا ہو۔ تو چاہے وہ عداوت اور دشمنی کے انداز میں ہو یا کسی دوسرے انداز میں ظلم ہو، اگر اللہ فرماتا ہے تم نے ان دونوں طریقوں سے معاشرے کا استحصال کیا اور معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو ایذا تکلیف پہنچائی اور ہلاکت میں مبتلا کیا، تو یہ یاد رکھنا اللہ رب العزت تمہیں جہنم کے اندر دخول کر دے گا، ڈال دے گا، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان معاملہ ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اس انداز سے ہمیں سبق نہیں دے رہا کہ دیکھو عدوان یعنی کیا ہے کہ تم زور زبردستی کر کے جو قبضہ کر لیتے ہو، دست درازی کرتے ہو، کسی کا مال ناجائز طور پر لیتے ہو، میں اسے بھی جہنم میں جھونک دوں گا۔ اور ظلم یعنی تم دھاندلی کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے جو مال ہڑپ کر جاتے ہو، میں ان لوگوں کو بھی جہنم رسید کر دوں گا، اور یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے۔ اور خود کو ان اللہ کان بکم رحیمہ کے بعد یہ فرما رہا ہے میں رحیم ہوں، مہربان ہوں، لیکن دیکھو جو ظالم ہوگا اس کو مجھے جہنم میں ڈالتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ میں بندوں پہ بڑا مہربان ہوں، کیونکہ میں مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ ارشاد۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ تو حاوی ہے پورے نظام کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میری غصے پر حاوی ہے۔
اور قرآن بھی کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام عدل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام عدل ہے وہ اگر قائم نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس معاشرے کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی. یہاں پہ عدوان اور ظلم کی جو بات کی ہے، عدوان تو صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جو آگے بڑھتا ہے، اس توسیع پسندانہ عزائم جس شخص کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو بڑھاتا ہے تو وہ عدوان کرتا ہے. لیکن یہ جو ظلم ہے یہ تو ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے ذمے کسی کا حق ہے، چاہے وہ ادنا مالی حیثیت کا مالک ہو، لیکن وہ کسی کا حق اگر نہیں دے رہا تو ظلم تو مطلقاً کسی کو حق نہ دینے کا نام ہے. وضع شیء فی غیر موضعہ، اس کے مقابلے میں عدل ہے. جو کسی کو حق دیتا ہے وہ عادل ہے، اور جو کسی کو حق نہیں دیتا وہ درجہ بدرجہ ایک ادنا درجے کا آدمی بھی ظلم کر سکتا ہے جب وہ کسی کا حق مار لے جو اس کے ذمے ہے، اور ایک بہت اعلیٰ جو جائے گا تو وہ بھی اس کا حق مار سکتا ہے. تو قرآن کا یہ مفہوم یہاں پہ اس آیت کے بعد جب یہ آیت لائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سوائے ان دو انٹینشنز کے ہو ہی نہیں سکتی. جو بھی کرے گا یا وہ عدوان کے تحت کرے گا یا وہ ظالم ہوگا اور اگر کوئی شخص ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحیم تو ہے لیکن اس کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ظالموں کو، ان معتدین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے. اور یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈانٹ ہے اور جو اس کے اندر زجر و توبیخ ہے اس کی انتہا ہے، اس کے اندر مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص ظلم اور عدوان کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشروں کو، ایسے افراد کو وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دے، آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دے. اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب لاسٹ منٹ کنکلوڈ فرما دیجئے کہ یہ دونوں آیات ان سے ہم نے کیا سیکھا. ارشاد. دیکھیں بنیادی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اور ہم کیونکہ اس معاشرے کے فرد ہیں تو اگر ہم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو یہ گویا ہم نے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی، خود اپنی ذات کو بھی تکلیف پہنچائی ہے. تو ہم نے اپنی ذات سے نہ اپنے پڑوسی کو، نہ اپنے دوست احباب کو، نہ معاشرے میں بسنے والے کو تکلیفیں پہنچانی ہے. نمبر 2، جب ہم نے تجارت کرنی ہے تو اس تجارت کے اندر ہم نے ناجائز طریقے سے مال نہیں گھسیٹنا، چاہے وہ مونوپولی کا طریقہ ہو یا ہورڈنگ کا طریقہ ہو، اس سے ہم نے مکمل اجتناب کرنا ہے. ثالثاً ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اخروی ہلاکت میں، اور اپنے بھائیوں کو بھی دنیاوی ہلاکت میں مبتلا نہیں کرنا. اگر ہم نے یہ کام کیے تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیونکہ یہ عدوان اور ظلم کے نتیجے میں ہم کر رہے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں جہنم رسید کر دے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. آسان ہے اللہ کے لیے. اور جس طرح فرمایا حماد لکھوی صاحب نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ کا انداز ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے لیے بڑا آسان ہے. فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو ارادہ ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے دین ہمارا طیب معاشرے دیکھنا چاہتا ہے، با اعتماد معاشرے دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. بہت ساری باتیں آج ہم نے سیکھی اپنے دونوں معزز علماء سے. اللہ انہیں سلامت رکھے. کوئز کا وقت ہے. کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب. اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے برس کی عمر میں نبوت ملی؟ درست جواب 40 برس. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا ہوا پر قابو تھا اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. خواتین حضرات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، لیکن اس سے قبل ہوتی ہے قرآن اندازی. مفتی صاحب کل کے ونر کے نام کا اعلان فرما دیجئے. اس بال میں سے ایک پرچی آپ نے نکال لی. کون ہیں؟ یہ ہیں شاہینہ بانو، نارتھ کراچی سے. شاہینہ بانو، نارتھ کراچی سے.
شاہینہ صاحبہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں، قبول فرمائیے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنی عقل سے کچل دیا۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنی عقل سے کچل دیا۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔